اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک فقہی سوال یہ کیا گیا ہے کہ بٹ کوئن کا خریدنا اور اس کا بیچنا کیا حکم رکھتا ہے، اور کیا ہم بٹ کوئن کے ذریعے معاملات کو انجام دے سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بٹ کوئن ہے کیا۔ بٹ کوئن ایک قسم کا مجازی پیسہ ہے جو فزیکی اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اس کی توضیح میں اس طریقے سے دوں، پیسہ اور نوٹ جو ہمارے معاشرے میں حکومتوں کی طرف سے آج رائج ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلا پیسہ وہ ہے جو آج چل رہا ہے، فزیکی ہے، نوٹ کی شکل میں ہے، سکے کی شکل میں ہے۔ اور دوسرا پیسہ جسے بٹ کوئن کہتے ہیں، یا فارسی میں ارز ڈیجیٹالی کہتے ہیں، یا بعض جگہ مجازی پیسہ کہتے ہیں۔ یہ پیسہ وہ ہوتا ہے جو فزیکی اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی سافٹ ویئر میں ہوتا ہے، ای میل کی طریقے سے اسے ادھر ادھر بھیجا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بٹ کوئن کی مشکلات کیا ہیں۔ پہلی بات میں عرض کروں کہ بٹ کوئن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اسے ایک مجازی پیسہ بھی تسلیم کر لیں، کہ اس کا کوئی پشتوانہ نہیں ہے، یعنی کس نے اس کو ایجاد کیا نہیں معلوم، کون اس کا ذمہ دار ہے نہیں معلوم۔ لیکن جو فزیکی پیسہ حکومتوں کی طرف سے رائج ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بینک کے مرکزی پہ ہوتی ہے، جو ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، اور پیسوں کی ایجاد بینک کے مرکزی کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے آرڈر سے ہوتی ہے۔ لیکن بٹ کوئن کی ایجاد کس نے کی، کون اس کا ذمہ دار ہے، آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ 2009 میں بٹ کوئن کی ایجاد ہوئی تھی، اور آج بٹ کوئن عروج کی منزل پہ ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مسئلہ شرعی کے اعتبار سے اس پر نظر کریں تاکہ ہم کو دھوکہ نہ ہو۔ تمام فقہائے اعظام اس بات کے قائل ہیں کہ بٹ کوئن کا خریدنا اور اس کا بیچنا اور اس کے ذریعے سے معاملات کو انجام دینا ناجائز ہے۔ بعض فقہا سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک اس کی وضعیت روشن نہیں ہے، یہ ایک مبہم چیز ہے۔ تو جن فقہا نے سکوت اختیار کیا، فتویٰ نہیں دیا، ان کے مقلدین کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو حرام جانیں۔ اس مسئلے میں ان فقہا کی طرف مراجعہ کریں جو اس کے بارے میں قطعی فتویٰ دے رہے ہیں۔ آئیے دلیل کیا ہے فقہائے کرام کی جو کہتے ہیں کہ بٹ کوئن کے ذریعے معاملہ کرنا حرام ہے۔ دو اہم دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ بٹ کوئن کی کوئی مالیت نہیں ہے، یہ ایک وہمی مالیت رکھتا ہے، حقیقی مالیت بٹ کوئن کے اندر نہیں ہے۔ چونکہ بٹ کوئن کا معاملہ ایسا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا، اس کو بیچنا خریدنا ایک فرضی چیز ہے، اور قرآن نے منع کیا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دیکھو، باطل اور ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ دوسری اہم دلیل یہ ہے کہ بٹ کوئن کے ذریعے معاملہ کرنا یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، ایک قسم کی جہالت ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مختلف علماء نے اس کو نقل کیا، کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ نہى النبی عن بیع الغرر۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کو اس طریقے سے نقل کیا کہ حضرت نبی اکرم نے اس معاملے سے، اس بیع سے، اس خریدنے اور بیچنے سے منع کیا جس کے اندر دھوکہ اور جہالت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔